محمد وآل محمد آواز بلند صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا صلوات بھیجتے ہیں۔ برادران ایمانی، قرآن حکیم کے جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے درمیان پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا اور یہ کرم ہے ذکر سید الشہداء کا کہ دور دراز بسنے والے مومنین سے رابطے کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے، انہی کے زیر کرم پورا عالم انفس و آفاق سانسیں لے رہا ہے۔ کم ہیں وہ لوگ کہ جو احسان مند ہیں۔ ایک ہمارا قبیلہ، ایک ہماری قوم اس بات کا احساس کرتی ہے کہ ہمیں سید الشہداء کا ممنون و متشکر رہنا ہے، ان کا احسان مند رہنا ہے، کیونکہ اس پوری کائنات پر ان کے احسانوں کا تسلسل ہے جس سے عالم انسانیت سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے ذاکرین کو سماعت فرمایا، مجھ سے بہتر خطبہ، مجھ سے بہتر ذاکرین آپ کے سامنے مسلسل آتے رہتے ہیں۔ میں کجمج بیان اپنی تمام کوتاہیوں کے اعتراف کے ساتھ اس منبر فضیلت پر حاضر ہوں اور اس احساس کے ساتھ حاضر ہوں کہ علمی کم مائگی اس کا موقع نہیں دیتی کہ لب کشائی کروں
زبان کھولوں، اپنی کم علمی کا پورا اعتراف ہے، مگر عقیدہ یہ ہے کہ جن کا ذکر ہے دہن میں زبان وہ رکھتے ہیں، جن کا تذکرہ ہے وہی مدد فرماتے ہیں، تو ہم جیسے کم علم بھی ذکر اہل بیت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بس اسی حوالے سے قرآن حکیم کے جس فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ترجمہ اور گفتگو کے اصل مقصد تک حاضر ہو جاؤں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، ہم نے ہدایت کا جادہ بنا دیا، ہم نے ہدایت کا راستہ معین کر دیا۔ یعنی ہدایت کے جتنے کاروبار ہیں وہ پروردگار کے ذمے ہیں۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے اپنی ڈیوٹی کا اعلان کیا، اپنے فرض کا اعلان کیا کہ ہدایت کا انتظام کرنا میرا فرض ہے، اور دوسرے فقرے میں پورے عالم انسانیت کی ڈیوٹی بتائی، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، وَإِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، اب تم چاہے شکر کرو چاہے کفر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ چاہے اللہ کی ہدایت کو ایکسپٹ کر کے، قبول کر کے شکر گزار بن جاؤ، چاہے اللہ کی ہدایت کا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ تو پورے عالم انسانیت کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا اللہ کی ہدایت کو مان لے یا اللہ کی ہدایت سے انکار کر دے۔ مان لے گا تو شکر گزار کہلائے گا، انکار کر دے گا تو کافر کہلائے گا۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ خود انتظام ہدایت کرنے لگے، یہ رائٹ اللہ نے بندوں کو نہیں دیا کہ تم اپنی مرضی سے ہدایت کا انتظام کرو، اپنی مرضی سے ہادی بنا لو، اپنی مرضی سے رہبر بنا لو، اپنی مرضی سے رہنما بنا لو۔ نہیں، ہم جس کو بنائیں اس کو مان لو۔ تمہارا شرف یہی ہے کہ جس کو ہم تمہاری ہدایت کے لیے بھیجیں اسے مان لو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب میں تمام تفصیلات کو ترک کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت کا انتظام اللہ نے کیا، پورے عالم انسانیت کی ہدایت کا انتظام، ہدایت ادھر سے آئے گی، ہمیں قبول کرنا۔ صرف ایک سوال ہے کہ جو ہدایت آئے گی ڈائریکٹ آئے گی، ہم تک سیدھے آ جائے گی، کوئی فرشتہ ہمارے پاس آئے گا بتائے گا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، جبرائیل آئیں گے، وحی آئے گی، کوئی الہام حقیقی ہوگا؟ کچھ نہیں، ہم تک تو کچھ نہیں آئے گا۔ اے پروردگار، جب ڈائریکٹ ہدایت نہیں آئے گی تو ہم کیسے معلوم کریں گے ہدایت کیا ہے؟ کہ ہدایت ہم بھیجیں گے مگر اپنے معصوموں کے وسیلے سے، یعنی جو بھی ہدایت ادھر سے آئے گی ڈائریکٹ نہیں آئے گی، وسیلے سے آئے گی۔ اب جب ہدایت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ ہم سدھر جائیں گے، ہم نیک ہو جائیں گے، ہم اچھے راستے پر لگ جائیں گے۔ اگر ہم نے ہدایت کو قبول کر لیا، اگر ہم نے ایکسپٹ کر لیا تو ہم متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، عبادت گزار ہو گئے۔ اب ہماری جتنی عبادتیں ہیں سب ہدایت ملنے کے بعد ہیں، سب ہدایت ملنے کے بعد ہیں۔ تو اب ایک شے ہے ہدایت جو ادھر سے آئی، اب اس کے بعد جب ہم نے ہدایت پا لی تو ہم نے عبادتیں شروع کی، اب یہ عبادتوں کا تحفہ ادھر سے جائے گا۔ ہدایت ادھر سے آئی، عبادتیں ادھر سے جائیں گی۔ اب ہدایت ادھر سے اگر ڈائریکٹ آئی ہو تو عبادتیں بھی ڈائریکٹ بھیجو۔ آپ غور فرمائیں کہ جب ہدایت بغیر وسیلے کے نہیں آئی تو عبادت بغیر وسیلے کے کیسے جائے گی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو ہدایت ادھر سے آئے گی، ہمیں قبول کرنا۔ کیا انتظام ہوگا کہ میرے معصوم بندے جن کو ہم نبی بنائیں گے، جن کو ہم رسول بنائیں گے، جن کو ہم امام بنائیں گے، ان کے ساتھ ہدایت کو بھیجیں گے۔ اب تم کو جو ہدایت ملے گی ان کے توسل سے ملے گی، ان کے وسیلے سے ملے گی۔ اب آج کے دور کا انسان جس کے دور میں نبی سامنے نہیں، رسول سامنے نہیں، امام سامنے نہیں، یہ کیسے ہدایت پائے؟
بھئی آدم سے لے کر ختمی مآب تک ایک سلسلہ رہا نبیوں کا، رسولوں کا، مرسلین آتے رہے، ہدایت کا کام چلتا رہا۔ اب آج ہمارے عقیدے کے مطابق 12 امام، لیکن جو اس میں آخری ہے وہ بھی پردہ غیب میں ہے، ڈائریکٹ تو ہے نہیں۔ پروردگار اب یہ ہدایت ہم تک کیسے پہنچے گی؟ اب اس ہدایت کا فائدہ ہم تک کیسے ہوگا؟ اب ہم ہدایت کو کیسے حاصل کریں گے؟ تو پروردگار نے کہا کہ جس کو ہم نے آخری نبی بنایا اسی سے رجوع کرو، اکمال دین اسی پر ہے، اختتام شریعت اسی پر ہے، سارے مرحلے اسی کے ہیں۔ ہم نے کہا نبی خدا جس زمانے میں امام غیب میں ہوگا، حجاب کے اندر ہوگا، ظاہر میں نہیں ہوگا، شہود میں نہیں ہوگا، تو ہم ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ تو اب رسول نے آواز دی کہ میرے اہل بیت کا تذکرہ کرنا، وہ تذکرہ ہدایت بن جائے گا۔ اب یہ جو آپ نے فرش عزا سجایا ہے، یہ صرف فرش عزا نہیں ہے، یہ کار ہدایت ہے جو انجام پا رہا ہے۔ پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے کہ اگر ہدایت چاہیے ہو تو فرش عزا پر چلے آنا، تاکہ دنیا کی ہدایت بھی ملے، آخرت کی نجات بھی ملے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ ہدایت ملنے کے بعد انجام ہے نجات۔ جب ہم دنیا میں ہدایت یافتہ ہو جائیں گے تو آخرت میں ہمیں نجات ملے گی۔ اگر یہاں ہدایت نہیں ملی تو وہاں نجات کا امکان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ہدایت پا جاؤ، وہاں نجات پا جاؤ۔ اب زندگی کے دو ہی تو رخ ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے ہدایت، آخرت کی زندگی کی ضرورت ہے نجات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تشریف لائیں، ایک بار دیگر صلوات۔ دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے ہدایت، آخرت کی زندگی کی ضرورت ہے نجات۔ اب ہم انسان ہیں، ہمیں دنیا میں بھی جینا، ہمیں آخرت میں بھی جانا۔ اب ہمیں ہدایت بھی چاہیے، ہمیں نجات بھی چاہیے۔ احسان کیا پیغمبر نے کہ ایک جوڑی بتا دی جہاں ہدایت بھی ملتی ہے، جہاں نجات بھی ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، میرا حسین چراغ ہدایت بھی ہے، میرا حسین نجات کا سفینہ بھی ہے۔ گویا کہنے کا مقصد یہ کہ حسین دنیا میں بھی کام آئے گا، حسین آخرت میں بھی کام آئے گا۔ دنیا بنانا ہو تو بھی در حسین پر آؤ، آخرت بنانا ہو تو بھی در حسین پر آؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ زندہ آباد یا علی۔ تو ہمیں ہدایت بھی حسین سے ملے گی، ہمیں نجات بھی حسین سے ملے گی۔ اور امام حسین نے جو کار ہدایت انجام دیا، جب کفر و ظلمت کی بدلیوں نے پورے ماحول کو ڈھانپ لیا تھا، ایک آندھی اٹھی تھی جس کا ارادہ تھا کہ اسلام کے شجر کو اکھاڑ پھینکیں گے، مگر بچانے والے نے کہا کہ اے اللہ کے دین، اے محمد کے پیغام، تجھے بچانے کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ نہ دے دوں تو حسین نہ کہنا۔ حسینی عزم کو قدرت نے رحمت کے میزان میں تولا، اسلام کے چہرے پر سرخی دوڑی، رسول نے مرحبا کہا، علی نے رشک سے اپنے لال کو دیکھا، فاطمہ نے حسین کے بازو پر ناد علی دم کی، حسن نے فخر سے بھائی کو دیکھا۔ حسین مدینے سے مدینے کی زندگی لے کر چلے، اپنی زندگی داؤں پر لگا دی، مگر الوہیت کی زندگی حیات دوام دے دی، آخرت کی زندگی اور اسلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی۔ اس شان سے چلے کہ اپنے گھر کے چراغوں کو بجھاتے رہے مگر اسلام کے چراغوں کو روشنی عطا کرتے رہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک ایسا ماحول کہ جس میں ساری دنیا دین کے نام پر بے دینی کا شکار،
اسلام کے نام پر کفر و نفاق کا شکار، ایسے ماحول میں حسین ابن علی کے لہو نے وہ چراغ جلا دیے، ایسے اجالے بکھیر دیے کہ اب اندھیرے اور اجالے کی تمیز ہو گئی، اسلام اور کفر پہچانا جانے لگا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے، زہرا کے لال نے، نبی کے نواسے نے، علی کے دلبند نے، حسن کے بھائی نے، جوانان جنت کے سردار نے اپنے خون کے ذریعے جو اجالا بکھیرا، اس نے قیامت تک ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ اب اگر حق کو پہچاننا ہو تو بھی کربلا کے آئینے میں دیکھنا، باطل کو پہچاننا ہو تو بھی کربلا کے آئینے میں دیکھنا۔ اب کربلا ایک ایسی میزان ہے کہ جہاں حق و باطل کی تفریق ہو جاتی ہے، جہاں خیر و شر کی پہچان ہو جاتی ہے، جہاں حسن و قبح کی تمیز ہو جاتی ہے، اس میزان کربلا میں حسین کا لہو کام آیا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ کل سن 61 ہجری میں جو کام حسین کے لہو نے کیا، اسلام کو بچا لیا، اب قیامت تک وہی کام ذکر حسین کرتا ہے۔ اب یہ ذکر حسین نہیں، یا علی، اب یہ ذکر حسین نہیں ہے، قیامت تک اسلام کے تحفظ کی ضمانت۔ یہ فرش عزا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ آہوزاری، یہ انجمنیں، یہ سینہ زنی، یہ جلوس کا برآمد ہونا، یہ علم کا نکلنا، یہ کیا ہے؟ دین کے ایک ایک رکن کی حفاظت کا سامان ہے، اور یہ منصوبہ معصوم ہے، یہ منصوبہ معصوم ہے۔ عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، عزاداری کوئی کلچر نہیں ہے۔ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ عزاداری پارٹ آف اے کلچر، کلچر کا جز نہیں ہے، امور دین میں اہم رکن ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ 8ویں امام سے سوال ہوا، یا ابن رسول اللہ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ امور دین میں سب سے زیادہ انہماک قضائے حسین میں لیتے ہیں۔ سوال کیا ہوا کہ آپ امور دین میں سب سے زیادہ حصہ حسین کی عزاداری میں لیتے ہیں۔ تو امام کو کہنا چاہیے تھا کہ خاموش رہو، عزاداری میرے گھر کا غم ہے، اس کو امور دین نہ کہو۔ لیکن امام کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ عزاداری کلچر کا جز نہیں ہے، گھر کا غم نہیں ہے، دین کا ایک رکن ہے جس کی حفاظت امامت کر رہی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ ہاں، ہم سب سے زیادہ حصہ عزاداری میں لیتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ویسے کربلا کو بھلا دے۔ یا علی، تو عزیزان گرامی، عزاداری امور دین میں ہے، اسی لیے سب سے زیادہ جو حملے ہوتے ہیں وہ عزاداری پر، سب سے زیادہ حملے جو ہوتے ہیں عزاداری پر، سب سے زیادہ حملے۔ عزائے حسین، کبھی کسی کو تعزیہ بدعت نظر آنے لگتا ہے، کبھی کسی کو ذوالجناح بدعت نظر آنے لگتا ہے، کبھی علم کے دیکھنے سے نکاح ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اب جب نکاح ٹوٹ ہی گئے تو نہ جانے کتنی غیر حلالی نسل پیدا ہو گئی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ کانسیپٹ پیش کیے جاتے ہیں عزاداری کے خلاف کہ یہ دین نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے، یہ تو رسم ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ہم نے سوال کیا دلیل کیا ہے رسم ہونے کی؟ کہ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ الگ الگ عزاداری ہوتی ہے، یو پی کی عزاداری کچھ، گجرات کی عزاداری کچھ، مہاراشٹر کی عزاداری کچھ، اس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں چلے جائیے، افریقہ میں تعزیے کا کوئی اور حساب ہے، علم کی کوئی اور تصویر ہے، عراق میں کسی اور شان کا علم ہے، عرب میں کسی اور شان کا علم ہے، یہ گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ایک سوال کا جواب دے دو، مسجد کا بنانا مذہب ہے کہ کلچر؟ تعمیر مسجد کیا؟ کہنا پڑا کہ تعمیر مسجد مذہب ہے۔ جب مذہب ہے تو کیا وجہ کہ دلی کی مسجد کچھ اور، گجرات کی مسجد کچھ اور، انڈونیشیا کی مسجد کچھ اور، ایران کی مسجد کچھ اور؟ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ ہر ایک کا الگ الگ آرکیٹیکٹ ہے، الگ الگ طرز تعمیر ہے۔ کہ بھئی
تعمیر میں فرق ہے مگر روح مسجد ایک ہے، ہر مسجد میں اللہ اکبر ہے۔ میں نے کہا کہ مراسم اعضاء میں فرق ہو سکتا ہے، علم کی شکل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن روح اعضاء ایک ہے۔ جو یا حسین ہندوستان میں، وہی یا حسین امریکہ میں، وہی یا حسین عراق میں۔ اپنے بزرگوں کے لیے نہیں، مجلس حسین کا طفیل ہے کہ میرے بزرگوں نے بہت سنا۔ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں بیٹھنے والا کسی مدرسے میں نہ گیا ہو لیکن بڑے بڑوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا۔ اس ادارے کی تعلیم کا کوئی جواب نہیں، چونکہ اس ادارے کی بانی بی بی زینب ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ اگر کوئی یہاں بیٹھ رہا ہے تو میری نظر میں پڑھا لکھا، اور اگر یہاں نہیں بیٹھ رہا ہے، کسی مدرسے میں ہو، کسی یونیورسٹی میں ہو، جاہل مطلق ہے۔ اس لیے کہ اگر تہذیب اعضاء سے نہیں واقف تو انسان کیسا؟ تو عزیزان گرامی، اپنے بزرگوں کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ عزاداری پر جو حملے ہیں کئی رخ سے ہیں۔ مخالفین کے حملے الگ، کچھ اپنے لوگ سازشوں کا شکار ہو گئے، تحریکیں چلنے لگیں، اور کچھ تحریکوں نے ہماری عزاداری کو نقصان پہنچایا۔ میں بتاؤں کون کون سی تحریک۔ ایک تحریک اتحاد بین المسلمین، اس نے عزاداری کو نقصان پہنچایا، اس لیے کہ ہم جب دوسروں سے ہاتھ ملانے لگے تو اب ہم نے یہ سوچا کہ ان سے ہاتھ ملائیں، ان کے سامنے حسین کے قتل کا پس منظر نہ بیان ہو، ان کے سامنے حسین کے قتل کا پس منظر نہ بیان ہو۔ ہم صرف یزید کے ہاتھ میں خنجر نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں جو یزید کو پیدا کرتا، اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اتحاد بین المسلمین کی تحریک عزاداری کے لیے سمے قاتل ہوئی۔ اس سے بڑی تحریک چلی اصلاح معاشرہ کی، کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، لوگوں کو تقوی کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو عبادت کی طرف دعوت دی جائے۔ کام بہت نیک تھا، مگر یہ دعوت عزاداری کے ساتھ دی جاتی لیکن عزاداری سے ٹکرا کر دی جانے لگی۔ کہ نماز پڑھو، بالکل پڑھنا چاہیے، ہر مومن پر فرض ہے، لیکن نماز پڑھو، آنسو کام نہیں آئیں گے، یہ جملہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، آنسو کام نہیں آئیں گے، یہ جملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نماز سے محبت نہیں ہے، آنسوؤں سے دشمنی ہے۔ نماز سے محبت نہیں ہے، آنسوؤں سے دشمنی ہے۔ اگر نماز سے محبت ہوتی تو آنسو کے مخالف نہ ہوتے، اس لیے کہ نماز کو جس نے زندگی دی ہے وہ حسین ہے، جس نے نماز کو زندگی دی ہے وہ حسین ہے۔ قسم خدا کی، ذات حسین پر نماز کا احسان نہیں ہے، مگر وجود نماز پر حسین کا احسان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ اور یاد رکھنا میرے بچوں کہ جب تک عزاداری باقی ہے، شیعت کی شناخت ہے، شیعت کا تشخص ہے۔ عزاداری مٹ گئی تو تم بھی دہشت گرد مسلمان کہلاؤ گے۔ عزاداری نے تم کو دہشت گردی سے الگ کیا، ورنہ جیسے سب مسلمان دہشت گرد کہلاتے ہیں تم بھی کہلا رہے ہوتے۔ لیکن احسان مانو حسین ابن علی کا کہ جس نے تمہیں دہشت گرد نہیں بننے دیا، دہشت گردی سے بچا لیا۔ تو یہ عزاداری ہماری شناخت ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ چور ہو سکتے ہیں، عزاداری کو کوئی نقصان نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ جب کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس کی بھی وجہ سن لیجئے۔ ہمیں یقین ہے کہ عزاداری اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم سے نہیں، بی بی فاطمہ سے کیا ہوا وعدہ، ہمارا وعدہ نہیں۔ صلوات
عزاداری کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن معاملہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، جب حملہ کیا تو اس کے سپاہیوں نے جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب گئے، ابرہہ نے بڑی عزت کی، کہا یہ کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، واپس کر دے۔ اس نے کہا مجھے بڑی شرم آئی، میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، آپ نے اپنے گھر کے لیے کچھ نہیں کہا جس کو میں گرانے آیا ہوں، اونٹ مانگ رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کیا جواب دیا کہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا، اونٹ میرے ہیں، میں مانگنے آ گیا۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، ہمیں یقین ہے کہ جس کی عزاداری ہے وہ بچا لے گی، لیکن اس تحریک میں کہیں ہمارے اونٹ نہ غائب ہو جائیں۔ بھئی ہماری قوم کے بچے اگر سنور گئے تو ہماری نسلیں برباد ہوں گی، عزاداری تو رہے گی۔ ہم اپنی نسلوں کا تحفظ چاہتے ہیں، اس لیے عزاداری کے لیے پڑھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ علی مولا، 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 یا علی۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو کو اور مختصر کرتے ہوئے کہ اب کنفیوژن کیا کریٹ کیے جاتے ہیں، سمجھایا کیا جاتا کہ کس معصوم نے ایسے عزا کی جیسے تم کرتے ہو، بس عزاداری اتنی جتنی چوتھے امام نے کی۔ یہ نعرے دیے جاتے ہیں۔ کون ہے جو چوتھے امام جیسی عزا کر سکتا ہے؟ کس کے سینے میں اتنی قوت ہے کہ اس شان سے عزاداری کرے جیسے بیمار کربلا نے کی؟ کون ہے جو تا زندگی ہنسنے کی پابندی اپنے اوپر لگا لے؟ کوئی کیا مقابلہ کرے گا چوتھے امام کا؟ رہا سوال یہ کہ جو کچھ ہم عزاداری میں کرتے ہیں، جتنے مراسم ہیں، قسم خدا کی کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر سیرت معصوم گواہ نہ ہو۔ ہماری پوری عزاداری معصوم کی سیرت کی روشنی میں ہے۔ پوری عزاداری عزا سے منسوب ایک ایک شے کے لیے سیرت معصومین سے روایت پیش کرنا میرا کام، ورنہ ممبر پر نہ بیٹھنے دیجئے گا۔ جو ہم کرتے ہیں بنام عزا کچھ الگ سے نہیں کرتے ہیں، جو معصوم نے کہا ہے یا جس کی اجازت دی ہے وہی کرتے ہیں۔ عزاداری کی پہلی چیز مجلس۔ یہ مجلس ہم نے نہیں ایجاد کی، نوابوں نے نہیں ایجاد کی، دولت مندوں نے نہیں ایجاد کی، شہنشاہوں نے نہیں ایجاد کی۔ چوتھے امام نے کہا کہ ہم اس وقت تمہارے گھر آئیں گے جب مجلس برپا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ مجلس چوتھے امام نے ایجاد کی، کہ جیسی وہ مجلس ہوئی تھی ہاں ویسی ہی یہ مجلس ہوتی۔ مجلس کا پہلا جز فرش کا بچھانا۔ بشار نے فرش بچھایا، امام سے کہا آپ آگے نہیں آئے، آپ کے لیے قالین بچھا تھا۔ امام نے کہا اس قالین پر میری جدہ ماجدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ فرش بچھانا سیرت معصوم ہے، فرش بچھانا سیرت معصوم کا۔ یہ ذاکر بے پڑھے لکھے لوگ یہ منبر پر کیوں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ بھی معصوم کی سیرت۔ ظاہر ہے کہ امام کے سامنے کون پڑھا لکھا، امام کے سامنے کون پڑھا لکھا، لیکن امام دیبل سے کہہ رہے ہیں کہ منبر پر جاؤ میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ دیبل ہاتھوں کو جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے میں منبر پر جاؤں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم میرے جد کے ذاکر ہو اس لیے جاؤ، تم میرے جد کے ذاکر ہو اس لیے جاؤ۔ کہ یہ منبر مسجد کی چیز ہے؟ نہیں، منبر مسجد کی چیز نہیں ہے، صرف مسجد کے لیے نہیں، عزاداری کا بھی جز۔ بات منبر سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیے منبر کہاں پایا گیا تاریخ میں۔ سب سے پہلا منبر پیغمبر نے بنایا۔ کہاں بنا؟ مسجد النبوی میں۔ مسجد النبوی میں پہلا منبر مدینے میں بنا۔
جب مکے سے ہجرت کر کے گئے، مدینے میں مسجد بنی، تعمیر مسجد میں جو لکڑی استعمال ہوئی اس کا ایک لٹھا فاضل تھا جو مسجد کے باہر پڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام اس لٹھے کو لے آئے مسجد میں لانے کے بعد اسے منبر کی شکل دی۔ جو پہلا منبر بنا اس پر تین زینے تھے، ایک عرشہ تھا، تین زینے تھے، ایک عرشہ تھا۔ یہ ہے مسجد النبوی کے منبر کی شبیہ، تین عرشے ایک زینہ، منبر مسجد النبوی میں بنا، محراب کے پاس رکھ دیا گیا۔ اب پیغمبر کو جب بھی خطبہ دینا ہوتا تھا تو منبر پر جاتے تھے۔ کیا کام کیا مسجد کے منبر سے؟ صرف دو کام، یا مسائل بتائے یا فضائل سنائے۔ تیسرا کوئی کام ہو تو بتا دو۔ مسجد النبوی کے منبر سے دو کام ہوئے، یا دین کے مسائل بتائے گئے یا آل محمد کے فضائل سنائے گئے۔ اور پھر ایسا بھی منظر دیکھا گیا کہ مسائل بتاتے بتاتے رک گئے اور فضائل سنانا شروع کر دیے۔ بھئی مسجد میں جب امام حسین آئے تو پیغمبر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ابا کے دامن میں پاؤں الجھا۔ اب صحیح مسلم کی یہی روایت ہے کہ رسول منبر سے اترے، حسین کو لے کر پھر منبر پر آئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں سے خطبہ روکا تھا وہیں سے مسائل دین پھر شروع ہوتے، لیکن اب خطبہ رکا تو رکا۔ اب کہہ رہے ہیں حاضل حسین و فارفو، پہچان لو یہ میرا حسین ہے، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا۔ اے پیغمبر عبادت کو ترک کر کے ذکر حسین کر رہے ہیں تو شاید پیغمبر بھی آواز دیں کہ تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ذکر حسین رہے گا تو آبرو عبادت رہے گی، ذکر حسین رہے گا تو آبرو عبادت رہے گی۔ تو مسجد کے منبر سے فضائل بیان ہوئے، مسائل بیان ہوئے۔ مسجد کے باہر نبی نے خطبہ دیا، منبر کی ضرورت نہیں پڑی۔ جنگوں میں خطبہ دیا، بلندی پر کھڑے ہو کر دیا، ناقے کی پشت پر بیٹھ کر خطبہ دیا، کبھی منبر نہیں بنا۔ جو منبر مسجد میں تھا وہ مسجد میں رہا۔ بس حیات پیغمبر کا ایک موقع ہے کہ جہاں پیغمبر نے منبر طلب کیا، پوری حیات کا ایک موقع ہے، وہ ہے غدیر کا میدان۔ جب علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہوا تو اب سوال کیا کہ منبر بناؤ۔ صحابی نے کہا کہ منبر کیسے بنائیں، یہ بے آب ہو گیا میدان، نہ کہیں لکڑی ہے، نہ کسی کے پاس کلہاڑی ہے، نہ آری ہے، نہ وصولی ہے، منبر کیسے بنے گا؟ پیغمبر نے کہا پالان شتر لاؤ۔ پالان شتر لائے گئے جس پر محملیں کسی جاتی ہیں، وہ ہودج لائے گئے۔ اب تاریخ نے لکھا کہ پیغمبر بتاتے جاتے تھے، صحابہ منبر بناتے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کی زندگی میں صحابہ منبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ بھئی آگے بھی کچھ کہوں، 2.5 مہینے بعد اتنے عقل مند ہو گئے کہ صاحب منبر بنانے لگے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو منبر غدیر کے میدان میں بنا، کاہے کے لیے بنا؟ علی کی ولایت کے اعلان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ حیات پیغمبر سے 2 منبر ثابت، ایک مسجد کا منبر، ایک غدیر کے میدان کا منبر، ایک فضائل و مسائل کا منبر، ایک ولایت کا منبر۔ اب یہ فضائل و مسائل والا منبر تو ہر مسجد میں نظر آتا ہے، نہ جانے کیوں مسلمانوں نے غدیر والا منبر چھوڑ دیا۔ اب جب غدیر والا منبر چھوڑ دیا، وہ تنہا رہ گیا، تو ہم علی والے اسے عزا خانے میں اٹھا لائے۔ اب یہ جو عزا خانے میں منبر ہے یہ غدیر والا منبر ہے۔ اب اس سے غدیر بیان ہوگی یا غدیر کو بچانے والی کربلا بیان ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب یہ منبر ہے، مجلس کا جز، فرش عزا معصوم کی سیرت، منبر معصوم کی سیرت۔ اب ہماری طرف جو منبر ہوتے ہیں اس میں منبر کے پہلو میں علم لگا ہوتا ہے،
ممبر کے پہلو میں علم لگا ہوتا ہے، ممبر کے یہاں پر پنجہ ہے، علم ہے، پٹکا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ممبر میں علم کیوں ہے؟ علم اس لیے ہے کہ ممبر پر بیٹھنا تو وفاداری کے ساتھ ذکر کرنا، یہ احساس دلوں میں رہے کہ وفاداری کے ساتھ ذکر کرنا. اب سوال ہوا یہ علم کیا ہے؟ اس سے تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، ضرور ٹوٹ جاتے ہوں گے، کیونکہ تمہیں علم کی بھی تاریخ نہیں معلوم. علم بھی معصوم ہاتھوں نے اٹھایا. دنیا میں پہلی بار جب علم اٹھا، کب اٹھا؟ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے، اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پہلا علم آدم کے بیٹے شیش نے اٹھایا. کب اٹھایا؟ کس موقع پر اٹھایا؟ جب آدم اس دنیا سے چلے گئے. جب آدم اس دنیا سے چلے گئے، شیش کو اپنا جانشین بنا گئے، تو جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، قابیل اور اس کی ذریت، انہوں نے شیش والوں پر حملہ کیا. اب شیش کے درمیان اور قابیل کے درمیان جنگ ہوئی. ایک طرف حضرت شیش، ایک طرف قابیل. قابیل کی مدد کے لیے شیطان اپنی پوری ذریت کے ساتھ عرش پر فرشتوں نے کہا پروردگار یہ تو شیطان والے تیرے بندوں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا تم میرے بندے کی مدد کرو. کہا کیسی مدد کریں؟ کہا جاؤ خالی ہاتھ جائیں. اللہ نے کہا خالی ہاتھ نہ جاؤ، علم لے کر جاؤ. عرش پر علم بنا، فرش پر شیش کو لا کر دیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو شکست دینے کے لیے اللہ نے جو پہلا اسلحہ بھیجا وہ ہے علم. اب جب علم اٹھے گا، شیش والے خوش ہوں گے، قابیل والے فرار کریں گے. اب جب کوئی علم کی مخالفت کرتا ہے تو ہم گھبراتے نہیں ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ قابیل کی نسل سے ہے، تبھی علم کا مخالف ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. روئے زمین پر پہلا علم جناب شیش نے اٹھایا. پہلا علم جناب شیش نے، جس علم کو فرشتوں نے بنایا، جس علم کا رنگ سفید تھا. سفید علم لے کر فرشتے آئے تھے، شیش کی مدد کے لیے آئے تھے. اسلحہ نہیں آیا، علم آیا. جنگ کا معاملہ تھا، علم آیا. گویا اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میدان جنگ میں اگر علم رہے گا تو فتح مقدر بن جائے گی. علم رہے گا تو فتح مقدر بن جائے گی. شیش کے بعد علم کی تاریخ آگے بڑھی. نوح کی کشتی میں ہمیں علم نظر آیا، ابراہیم کے ہاتھوں میں ہمیں علم نظر آیا، اسماعیل کے ہاتھوں میں علم نظر آیا. پھر اسماعیل کی ذریتیں جب کئی قبیلوں میں بٹ گئیں تو ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی علم تھا. اور پھر جب پیغمبر کا دور آیا تو بھی علم، پیغمبر کے دور میں بھی علم. اور اتنی اہمیت کا حامل یہ منصب کہ پیغمبر نے جب علمدار بنایا تو کسی ذمہ دار کو بنایا، ایرے غیرے کو نہیں بنایا. جب جنگ ہوئی کا حمزہ تم علمدار، علی تم علمدار، جعفر طیار تم علمدار. بھئی ایک جنگ میں علی کے ہاتھوں میں علم ہے اور علی کے ہاتھ زخمی ہو گئے. علی زخمی ہاتھوں سے علم اٹھائیں. ایک پیغمبر کے صحابی نے چاہا کہ بڑھ کر علی کے ہاتھوں سے علم لے لیں. پیغمبر نے ڈانٹ دیا خبردار یہ منصب علی کا ہے، علی ہی کے پاس رہنے دو. گویا اپنا علم تو پیغمبر صحابیت میں دیتے نہیں، مسند کیسے دے دیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اب علم ہمیں پیغمبر کی سیرت میں بھی نظر آیا. عالم اسلام میں علم سے دشمنی کیوں ہوئی؟ یہ مرحلہ ابھی تک واضح نہیں ہوا کہ یہ علم کی مخالفت کیوں. تاریخ نے مدد کی. ایک منظر نظر آیا. منظر یہ ہے کہ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، مرد ہوگا، اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ و رسول بھی اسے دوست رکھتے ہوں گے. اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ لکھ دے.
اب ہم نے دیکھا کہ پوری رات لوگ جاگے علم کے لیے. بھئی خیبر ایسا موقع ہے کہ جہاں شب بیداری بھی ملتی ہے علم بھی ملتا ہے. پوری رات شب بیداری ہوئی کہ کل علم لینا. مطمئن اس لیے ہیں کہ علی نہیں. صبح ہوئی تو اب پیغمبر کے گرد جمع ہو گئے. جو پست طاقت تھے وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے. بعض اتنے بےہودہ تھے کہ پیغمبر کے شانے سے شانہ ٹکرا کر گئے کہ اگر پیغمبر متوجہ نہ ہو تو دیکھ لیں. مگر پیغمبر نے کسی طرف دیکھا ہی نہیں. ایک فقرہ کہا ناد علی مظہر العجائب. بس ایک فقرہ کہا. اب جو علی کا نام آیا تو سارے امیدوار پیچھے ہٹ گئے. اب علم تو ملا نہیں. کھولن دل میں رہ گئی. کہا تو صحیح کہ قیامت تک علم کی مخالفت کریں گے. اب یہ علم کے مخالف نہیں ہیں, خیبر میں فضیلت کی مار کھائے ہوئے لوگ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. حیدر 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 اب علی علم لے کر چلے. دیکھیں بات علم سے جدا نہیں ہوگی. اب وہ پوری تاریخ آپ کے پیش نظر ہے. خیبر آپ نے بہت ذاکرین سے سنا. علم لے کر چلے تو آج نہ لشکر کا انتظار نہ سپاہیوں کا انتظار. عجیب عالم ہیں. آئے تو بازوؤں کی قوت, مدارج الایمان, بوذر و سلمان, بیچ میں کل ایمان, آشوب چشم میں مبتلا. نبی نے زانو پر سر رکھا, لعاب دہن رسالت آنکھوں میں لگایا. حق کا سپاہی پاسبان نبی حمایت حق کے لیے تیار. اب جانے کی شان یہ ہے کہ علی علم لیے ہوئے جا رہے ہیں. دائیں جانب جبرائیل پروں کو سمیٹے ہوئے, بائیں جانب میکائیل دستے ادب جوڑے ہوئے, آگے آگے اسرافیل قیامت کا منظر لیے ہوئے, پیچھے پیچھے نبی کی دعائیں چلیں. بھائی اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا چاہیے. بزرگ خطیب علامہ طاہر جرولی مرحوم اس منزل پر فرماتے تھے کہ یہ دعائیں پیچھے کیوں چلیں, مرحب تو سامنے سے آئے گا. دعا کو تو آگے ہونا چاہیے تھا, لیکن اب وہ مرحوم کا نکتہ ہے. وہ فرماتے تھے کہ شاید پیغمبر بھی جواب دیں کہ آگے والے سے تو علی خود نپٹ لیں گے, اصل خطرہ تو پیچھے والوں سے ہے. پہنچے قلعہ خیبر کے قریب پہنچے. قلعہ قاموس کی برجی پر یہودی نجومی بیٹھا. اس نے علم کو دیکھا, علمدار کو دیکھا, شان علم بھی پہچانی, عظمت علمدار بھی پہچانی. یہودیوں کو چیخ کر کہا کہ آج وہ آ گیا جو فتح کے بغیر نہیں پلٹے گا. اعلان کر دیا اس یہودی نے, چونکہ وہ علی کی آمد کو دیکھ رہا تھا. علی قریب آئے, قریب آئے اور قریب آئے. علم کو پتھر میں نصب کر دیا. بھائی پتھر میں علم کو نصب کر دیا. علم کا چھڑ یا لکڑی کا ہو یا لوہے کا ہو, ایک کیل بھی پتھر میں نہیں گاڑی جا سکتی. مگر یہ ید اللہ کے ہاتھوں کی قوت. علم کو پتھر میں نصب کر دیا. یا ایک جملہ کہہ دوں, پتھر کے دل میں بھی علم کے لیے جگہ ہے. علم علم پتھر میں نصب ہو گیا. اس یہودی نے پکار کر کہا کہ یا علی, یہ آپ کا معجزہ نہیں. علی نے پوچھا کیا ہے؟ کہا ایک ستارہ ہے جو گردش کرتے کرتے 50,000 سال کے بعد ایک پل کے لیے, ایک لمحے کے لیے ایک ایسے برج میں داخل ہوتا ہے کہ اس لمحے میں ساری دنیا کے پتھر موم صفت ہو جاتے ہیں. آپ نے اسی لمحے کا استعمال کر لیا. تو اب
میں ہوتا تو کہتا کہ اے یہودی کم سے کم علی کی باریک نگاہی مان لے، جو ستاروں کی اتنی باریک رفتار کو بھی پہچانتا ہو، لیکن یہ علی ہیں، کہیں گے میں اپنے شرف کے لیے ستاروں کا محتاج نہیں، ستارہ تو اپنی فضیلت کے لیے خود میری ڈیوڑی پر آتا ہے۔ پوچھا کہ اب وہ ستارہ کب آئے گا؟ اب وہ ستارہ کب آئے گا؟ کہ 50,000 سال کے بعد علی نے علم کو اکھاڑا، ابھی علی کا ہاتھ فضا میں تھا کہ وہ یہودی چلانے لگا ہم آپ کے معجزے کے قائل ہو گئے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس رفتار سے آپ کا ہاتھ چل رہا ہے اسی رفتار سے وہ ستارہ واپس اپنے محور کی طرف آ رہا ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا علی کا معجزہ یا علم کا معجزہ۔ اگر علی کا معجزہ مانتے ہو تو ایسے معجز نما کے ہوتے ہوئے کسی جاہل کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اور اگر علم کا معجزہ مانتے ہو تو پھر علم سے عداوت کیا ہے؟ بھئی اٹھاؤ علم۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ وہ ستارہ جو چلا گیا تھا واپس آ گیا۔ آج کل مسلمانوں کے مقدر کا ستارہ بھی ڈوب گیا ہے۔ اب اگر اس ڈوبے ہوئے ستارے کو نکالنا ہے تو ہاتھ میں علم اٹھا لو تاکہ یہ ڈوبا ہوا ستارہ واپس آ جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، وقت مکمل ہو رہا ہے اور گفتگو مکمل نہیں ہوئی۔ بات کو اور سمیٹتے ہوئے کہ یہ علم خیبر میں علی کے ہاتھوں میں، اس کے بعد یہ علم پیغمبر نے جعفر طیار کے ہاتھوں میں دیا اور ایک تجربہ بھی کرا دیا۔ جنگ موتا کا علمدار جعفر رہیں گے، پیغمبر کے بھائی چچا زاد علی کے سگے بھائی جعفر ابن ابو طالب کا علمدار جعفر رہیں گے۔ جعفر شہید ہو جائیں گے تو پھر عبداللہ ابن رواجہ علمدار رہیں گے۔ جب یہ بھی شہید ہو جائیں گے تو زید بن حارثہ علمدار رہیں گے۔ 3 علمداروں کا تعین کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ بھی شہید ہو جائیں تو تم کسی مناسب آدمی کو علمدار بنا لینا، کسی مناسب آدمی کو علمدار بنا لینا۔ اب مجھے جنگ موتا نہیں عرض کرنا، جعفر بھی شہید ہوئے، شانے دونوں کٹ گئے، زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواجہ بھی شہید ہوئے۔ اب جب مناسب کی بات آئی تو مسلمانوں نے ایک نوخیز لڑکے کو علمدار بنا لیا جو سن 8 ہجری میں مسلمان ہوا تھا، جسے خالد بن ولید کہتے ہیں، جسے مسلمانوں نے سیف اللہ کا لقب دے دیا۔ اب جب اس نے علم اٹھایا تو اب اس نے یہ کیا کہ بجائے لڑنے کے لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کیا، یہاں تک کہ جنگ موتا سے فرار اختیار کر لی۔ تاریخ نے لکھا کہ خالد بن ولید جب مدینے میں لشکر اسلام کے ساتھ داخل ہوا تو عورتوں نے خس و خاشاک پھینکے کہ وائے ہو تم پر، تم اسلام کی ہزیمت کا سبب بنے ہو، تم اسلام کی ہزیمت کا سبب بنے ہو۔ گویا پیغمبر نے تجربہ کرا دیا کہ اگر میں تم پر چھوڑ دوں تو تم مناسب علمدار تو ڈھونڈ نہیں پاتے، صحیح خلیفہ کیا تلاش کرو گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ علم کی وراثت نبی کے گھرانے میں، علی علمدار رسول کی زندگی میں، رسول کے بعد اس علمداری کے شرف کو کبھی امام حسن نے جمل میں نبھایا، کبھی محمد حنفیہ نے نبھایا۔ جنگ صفین میں یہ شرف ایک غیر خاندانی کو ملا، مالک اشتر کو، مگر شرف ان کا یہ کہ علی نے فرمایا کہ جیسے میں نبی کا قوت بازو تھا، مالک میرا قوت بازو ہے۔ صاحب منصب کو علم دیا، صاحب منصب کو علم دیا۔ اب پیغمبر سے ہوتا ہوا یہ علم کربلا میں مولا حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ علم کربلا تک آ گیا، اور جو علم کربلا میں اٹھا اسی کی یادگار یہ علم ہے جو ابھی جلوس کی شکل میں یہاں سے بھی برآمد ہوں گے۔ آپ کہیں گے اس علم اور اس علم میں بڑا فرق ہے، کوئی فرق نہیں۔
علم کی تصویر بھی ہم نے وہی رکھی جو پیغمبر نے بنائی تھی۔ تاریخ میں پڑھیے کہ پیغمبر نے جب علم بنایا تو نیزے میں سبز رنگ کا پھریرا بنا دیا۔ بدر کی جنگ کا علم نیزے میں سبز رنگ کا کپڑا، نیزے کی جگہ ہمارے کے ہاں علم میں چھڑ آ گئی۔ نیزوں کا زمانہ نہیں رہا، جو سبز رنگ کا کپڑا پیغمبر نے پہنایا تھا اس کی جگہ پٹکا اور پھریرا آ گیا۔ اب آپ جو کہیں گے کہ یہ علم پر پنجہ کہاں سے آیا، تو جعفر کی یاد میں پیغمبر نے نیزے کے علم پر ایک نشانی نصب کی، وہی نشانی یہ پنجہ ہے۔ اس کے علاوہ اس پنجے کی علامت کربلا سے بھی ہے، اس لیے کہ کربلا میں جنگ اسی بات پر ہوئی۔ یزید کہہ رہا تھا ہاتھ دو، بیعت کے لیے حسین کہہ رہے تھے ہاتھ نہیں دیں گے۔ قیامت تک علم میں یہ پنجہ نصب ہے کہ یہ ہاتھ بکا نہیں، کل بھی آزاد تھا آج بھی آزاد۔ قیامت تک کے لیے جنگ کربلا کی علامت ہے یہ علم۔ جیسا علم نبی نے بنایا ویسا ہی علم ہم اٹھاتے ہیں۔ بس ایک اضافہ کربلا سے ہے، ایک اضافہ کربلا سے ہے میرے دوستوں، ہم علم میں مشق لگاتے ہیں۔ نبی نے مشق نہیں لگائی، لیکن کربلا کے علمدار نے جب سے مشق سکینہ علم میں باندھی، ہم علم کے تعویذ کی حیثیت سے اس کو آج تک رائج کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ علمداری کی تاریخ میں سب سے بڑے علمدار کا نام عباس۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیز بھی علمدار، ابراہیم بھی علمدار، اسماعیل بھی علمدار، حمزہ بھی علمدار، جعفر طیار بھی علمدار، علی بھی علمدار، عباس بھی علمدار۔ لیکن آج جب بھی کوئی کہتا ہے علمدار تو نہ ذہن میں علی آتے، نہ جعفر آتے، نہ حمزہ آتے، ایک تصور صرف عباس غازی کا آتا۔ اس شان سے علمداری کی کہ قیامت تک اس منصب پر صرف غازی عباس کا قبضہ۔ یہ کیسا علمدار ہے جو زینب کے مشورے سے علمدار بنا۔ بہن علمدار کسے بنائیں؟ بھیا عباس سے زیادہ مناسب کوئی آدمی نہیں۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کیا، جنگ کربلا کے علمدار عباس غازی۔ صرف علمدار ہی نہیں ہے، سقائے حرم بھی، تاجدار وفا بھی، قمر بنی ہاشم بھی، اہل حرم کی آس بھی، حسین کی ڈھارس بھی ہیں، بچوں کی امید بھی۔ جب بھی غازی، علم اور علمدار ذہن میں آتے ہیں تو مصائب کے عجیب و غریب گوشے ذہن میں آتے ہیں۔ کبھی غور سے تاریخ کربلا پڑھیے، عظمت علمدار واضح ہو جائے گی۔ محرم کی 7ویں تاریخ ہے، پانی بند ہو گیا۔ اب حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہائے پیاس کہہ رہے ہیں۔ یہ آوازیں آپ سنیں، یہ آوازیں آپ کو 7ویں محرم کو سنائی دیں گی، یہ آوازیں آپ کو 8ویں محرم کو سنائی دیں گی، یہ آوازیں ہائے پیاس الاتش کی شب عاشور سنائی دیں گی، یہ آوازیں روز عاشور بھی سنائی دیں گی۔ کب تک؟ جب تک عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم واپس نہیں آ گیا۔ اب جو علم واپس آیا تو اب شام غریبہ تک کسی بچے نے نہیں کہا ہائے پیاس، کسی بچے نے نہیں کہا ہائے پیاس۔ گویا عباس کی جدائی نے یہ یقین دلا دیا کہ اب کوئی پانی کی سبیل کرنے والا نہیں، اب کوئی پانی کی سبیل کرنے والا نہیں۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ بچوں کی امید ہے عباس۔ دست ادب جوڑ کر حسین کے سامنے آئے، آقا اس غلام کو اجازت جنگ دیں۔ فرمایا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی علمداری اس غلام کے سپرد تھی۔ اسی اثنا میں ایک شور بلند ہوا، ہائے پیاس۔ حسین نے کہا عباس جانے سے پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس خیمے میں آئے، جان سے زیادہ عزیز بھتیجی سکینہ کو بلایا۔ عجب رشتہ ہے عباس اور سکینہ کا رشتہ۔ وہ مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی کہ جس میں عباس کے ساتھ عباس کی پیاسی بھتیجی کا تذکرہ نہ ہو۔ رشتہ تو قیامت تک جڑ گیا نا۔ اب جب بھی علم اٹھے گا ساتھ میں سوکھی ہوئی مشق سکینہ بھی رہے گی۔
اگر عباس کی وفا کو یاد کرنا تو سکینہ کی پیاس کو بھی یاد کرنا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بی بی سکینہ سے مشق طلب کی، مشق لے کر علم میں پنہا کی، اس طرح سے پنہا کی کہ قیامت تک مشق و علم کا رشتہ جڑ گیا۔ اس کے بعد مقتل کی طرف آئے، مجھے شہادت نہیں عرض کرنا ہے، بس چند فقرے ہیں، زیادہ دیر مصائب پڑھنے کی تاب نہیں ہے، آپ سوچتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ صرف عباس غازی سے متعلق گفتگو۔ عزیزان گرامی، عباس پانی کے لیے نہر فرات کے کنارے آ گئے، پانی کو بھر بھی لیا لیکن پانی خیمے میں نہ لے جا سکے، شان قلم ہو گئے، سر پر گرز گراں لگا، زمین کربلا پر تشریف لے آئے۔ اب آخر میں آواز دی، آقا اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ حسین آئے، سرہانے آئے، زانو پر سر رکھا، عباس میرے بھائی، تمہارا بھائی آ گیا۔ آواز دی، آقا اماں نے کہا تھا کہ جب پہلی بار دنیا میں آیا تو آپ کا چہرہ دیکھا۔ میرے آقا دنیا سے جاتے جاتے کیا آپ کی زیارت نہیں ہوگی؟ میرے بھائی تمہارے سرہانے موجود ہوں، جی بھر کے زیارت کرو۔ کہا آقا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، اگر غلام کے ہاتھ سلامت ہوتے تو آپ کو زحمت نہ دیتا۔ حسین نے آنکھوں کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے حسرت بھری نظر سے حسین کے چہرے کو دیکھا۔ عباس دیکھ رہے تھے کہ ایک بار حسین گویا ہوئے، عباس اے میرے بھائی، ایک تمنا حسین کے دل میں ہے، کیا دنیا سے جاتے جاتے اس تمنا کو پورا نہ کرو گے؟ آقا آپ کا حکم فرمائے۔ کہ عباس جب سے تم نے ہوش سنبھالا میرے کان ترس گئے، ہمیشہ تم نے آقا کہا، کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔ اے میرے بھائی ایک بار دنیا سے جاتے جاتے مجھے بھائی کہہ کر آواز دے لو۔ حکم امام، عجیب کشمکش، مدینے کا رخ کیا۔ اماں ام البنین، میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے بھائی کہہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ہونٹ کانپے، ایک بار آواز نکلی، بھائی۔ حسین نے عباس کے سر کو سینے سے لگا لیا، خیمے کا رخ کیا، ارے زینب آج میرے بھائی نے مجھے بھائی کہا، اے میرے بھائی ایک بار اور بھائی کہہ دے۔ عباس کی روح قفس عنصری سے پرواز ہو گئی۔ اب عباس نہیں گئے، بچوں کی امیدیں گئی، اہل حرم کی ڈھارس گئی۔ اب عباس نہیں گئے، بی بی زینب کا سکون رخصت ہو گیا۔ اب ہر موقع پر عباس یاد آتے، حسین کو یاد آئے، بی بی کو یاد آئے، بس چند فقرے آپ رو لیے، لیکن ابھی جلوس علم برآمد ہوگا، غازی کا علم نکلے گا۔ جی یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا تذکرہ غازی کا اور ہو جائے، مجلس تمام ہو جائے۔ حسین نے کب یاد کیا؟ جب کربلا میں کوئی نہ بچا، مقتل کربلا میں زہرا کا لال جنگ کرتے کرتے ترائی کے کنارے پہنچا، عباس کے لاشے پر نظر کی، قریب گئے، رک گئے، عباس اٹھو، عباس تم نے اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھی؟ عباس دیکھو 3 دن کا پیاسا حسین لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر مرثیہ پڑھا، عباس کے سرہانے میرے آقا نے مرثیہ پڑھا، عجب مرثیہ ہے، قسم خدا کی۔ میر انیس نے اس مرثیے کو گویا اردو میں ترجمہ کر دیا، فرماتے ہیں کیا ابا فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو۔ عباس سے میرا مولا کہہ رہا، کیا ابا فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو۔ ہم جا بلب ہیں، ختم لڑائی ہے، اب اٹھو۔ نرغے میں فوج شام کے بھائی ہے، اب اٹھو۔ عجب مصرع دیا، چوتھا مصرع میر صاحب نے، کیا ابا فضا یہ سر ترائی ہے، اب اٹھو۔ نرغے میں فوج شام کے بھائی ہے، اب اٹھو۔ ہم جہاں بلب ہیں، ختم لڑائی ہے، اب اٹھو۔ عباس دھوپ چہرے پائی ہے، اب اٹھو۔ غفلت کی نیند تم کو ہے، شبیر کیا کرے، میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے۔ مرثیہ پڑھا، اس کے بعد عجب مصرع فرمائے، عجب مولا نے بیت ارشاد فرمائی، فرمایا عباس آج سے وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سو جاتی تھی، عباس آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے جاگتی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عباس اب شمر کو نیند آ جائے گی،
اب عمر سعد کو نیند آ جائے گی، تمہارا خوف نہیں رہا عباس، اب زینب کو نیند نہ آئے گی، عباس اب تمہاری سکینہ سو نہ سکے گی، عباس اب خیمے میں کوئی نہ سو پائے گا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا، حسین نے یاد کیا۔ پھر اس کے بعد شہادت حسین جب بھی کوئی مصیبت آئی تو سیدانیوں کی زبان سے پہلا جملہ جو نکلا، یا عباس۔ بی بی سکینہ کے گوہر چھینے گئے، ترائی کا رخ کیا، امو شمر نے گوہر چھین لیے۔ بس ایک منظر، مجلس تمام ہو رہی ہے، 2 یا 3 منٹ میں حسین شہید ہو گئے، خیمے جل گئے، جلتے ہوئے خیموں سے سیدانیاں برآمد ہوئیں۔ جیسے ہی برآمد ہوئیں ظالموں نے چادریں چھیننا شروع کی۔ علی کی بیٹی زینب، آئے تطہیر کی مالکہ کی بیٹی زینب، جس کے سر کی کبھی سورج نے زیارت نہ کی تھی، وہ زینب سر پر چادر لیے جلتے شعلوں سے باہر آئی۔ شمر ملعون، خدا کی لعنت ہو، آگے بڑھا۔ بی بی زینب کی ردا میں نیزے کی انی کو چبھ ہویا، بڑی حسرت سے علی کی بیٹی نے ردا کے دونوں گوشوں کو تھاما۔ شمر، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، مجھے بے ردا نہ کر۔ شمر، میں محمد کی نواسی ہوں، مجھے بے ردا نہ کر۔ اس ظالم پر کوئی اثر نہ ہوا، اس نے جو نیزے کا جھٹکا دیا تو ردا بھی اتری، سر زینب سے خون بھی جاری ہوا۔ ادھر زینب بے ردا ہوئی، نہ علی کو پکارا نہ نبی کو پکارا، بڑی حسرت سے ترائی کی طرف دیکھا، عباس بہن کی چادر چھن گئی۔ اے میرے پردے کے محافظ، مدینے سے بڑے اہتمام سے لائے تھے، زینب بے ردا ہو گئی۔ واہ حسین، واہ